یہ شہر یروشلم کا کوئی ویران و خاموش علاقہ تھا جہاں ہزاروں مردوں کی ہڈیاں دو پہاڑوں کے درمیان بکھری ہوئی تھی۔ ایک بزرگ پہاڑ کی ایک اونچی چوٹی پر کھڑے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے دعا میں مصروف تھے۔ ہر مخلوق اس منظر کو حیرت زدہ ہو کر دیکھ رہی تھی کہ اچانک ہواؤں میں خنکی بڑھنے لگی اور میدان میں بکھری ہڈیاں حرکت میں آ گئی۔ ان بسیدہ ہڈیوں میں گویا جان آ گئی اور وہ آپس میں جڑنے لگی۔ موت کی اس خوفناک بستی میں ایسا کیا ہوا جو قوم بنی اسرائیل کے لیے عبرت کی نشان بن گئی۔ وہ بزرگ کون تھے جن کی دعا سے یہ معجزہ پیش آیا؟ آج ہم اس ویڈیو میں حضرت عزکیل علیہ السلام اور موت کی وادی کے اس قرآنی واقعے کو تفصیل سے جانیں گے۔ حضرت عزکیل علیہ السلام ایک نیک و صابر اور برگزیدہ نبی تھے۔ آپ کے والد کا نام بوزی کان تھا، جبکہ بعض نے لکھا ہے کہ آپ حضرت یرمیہ علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ عبرانی زبان میں عزکیل کے معنی اللہ کی قدرت کے ہوتے ہیں۔ بعض علماء نے قرآن مجید میں موجود نام ذوالفقیل کو حضرت عزکیل کا دوسرا نام قرار دیا ہے۔ حضرت عزکیل کی بعثیت کا زمانہ 622 قبل مسیح کا ہے۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام ابھی بچے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ جب آپ کی بعثیت کا زمانہ قریب آیا تو آپ کی والدہ بہت ضعیف اور بوڑھی ہو چکی تھی، اس لیے بنی اسرائیل کے لوگ آپ کو ابن العجوز یعنی بڑھیا کا بیٹا کہہ کر پکارتے تھے۔ حضرت عزکیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ تھے جو منصب نبوت پر سرفراز کیے گئے۔ حضرت موسیٰ کی وفات کے بعد آپ کے خلیفہ اول حضرت یوشع بن نون ہوئے۔ ان کے بعد حضرت کالب بن یوحنا نے بنی اسرائیل کی امامت کی اور پھر اس کے بعد حضرت عزکیل علیہ السلام حضرت موسیٰ کے جانشین اور نبی ہوئے۔ دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے اس طویل عرصے میں اللہ نے بنی اسرائیل میں بہت سارے پیغمبروں کو مبعوث فرمایا، جن کی درست تعداد کا علم صرف اللہ عز و جل کو ہی ہے۔ ان میں سے چند پیغمبروں کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، بعض کا تفصیل سے تو کچھ کا مختصر ذکر ہوا ہے، لہٰذا حضرت یوشع اور حضرت عزکیل علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں موجود نہیں ہے۔ البتہ بعض واقعات کے ضمن میں ان نبیوں کا ذکر احادیث اور اقوال میں ملتے ہیں۔ حضرت عزکیل نبوت کے عہدے پر فائز ہوئے تو بنی اسرائیل میں سرکشی اور نافرمانی عام تھی۔ جھوٹ، منافقت، رشوت خوری، حسد، کینہ معاشرے میں سرائیت کر چکا تھا۔ لوگ بے حیائی اور بدکاری پر فخر کیا کرتے تھے، ظلم و جبر کر کے خوش ہوتے تھے، باپ دادا کے رسم و رواج مذہب بن چکے تھے۔ پوری قوم اتنی فرقوں میں بٹ گئی تھی کہ ان کا شمار ممکن نہ رہا تھا۔ اس بدترین معاشرے میں حضرت عزکیل علیہ السلام نے توحید کا پرچم بلند کیا۔ آپ نے اپنی قوم کے لوگوں کو سچائی اور راست بازی کی تعلیم دی اور لوگوں کو صراط المستقیم پر چلنے کی ہدایت کی۔ لیکن اس بعد العین صحبت کا اور تبلیغ کا ان لوگوں پر مطلق اثر نہ ہوا اور وہ اپنی روش پر قائم رہے، لہٰذا آپ نے بنی اسرائیل پر آنے والے عذاب اور عبرتناک تباہی سے انہیں آگاہ کیا۔ بائبل میں آپ سے منسوب صحیفہ ہسٹریکل موجود ہے جو بائبل کی آخری کتاب ہے۔ صحیفہ ہسٹل میں آپ کی پیشن گوئی تفصیل سے موجود ہے۔ سن 550 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کر دیا، لہٰذا یہودی خوف زدہ ہو کر قلعہ بند ہو گئے۔ حضرت عزکیل علیہ السلام کا خیال تھا کہ بنی اسرائیل کی تباہی ان کے لیے بطور سزا اور سبق ہے جو خدا کی طرف سے دی گئی ہے۔ آپ نے توبہ پر زور دیتے ہوئے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ سو توبہ کرو اور اپنی ساری بدکاریوں سے باز آ جاؤ۔ سارے برے کام جنہیں کر کے تم گناہگار ہوتے ہو خود سے جدا کر کے پھینک دو اور اپنے لیے ایک نیک دل اور نئی روح پیدا کرو۔ مہینوں تک یہ محاصرہ جاری رہا، آخرکار مجبور ہو کر ایک رات لوگ شہر سے نکل کر بھاگ گئے۔ بخت نصر کی فوجوں نے ان کا تعاقب کر کے ان کو قتل کر دیا۔ پورا یروشلم خاک و خون سے لت پت ہو گیا۔ اسی دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس سے بنی اسرائیل حیرت زدہ رہ گئے۔ واقعہ دراصل یوں ہے کہ حضرت عزکیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے بچے ہوئے لوگوں سے کہا کہ تم سب تیار ہو جاؤ، ہم مشرکین سے جنگ کرنے جائیں گے تاکہ اللہ کے نام کو بلند کیا جا سکے۔ بنی اسرائیل نے جب جنگ اور جہاد کی بات سنی تو اپنی جانوں کے خوف سے بھاگ کھڑے ہوئے اور آبادی سے دور ایک وادی میں جا کر قیام پذیر ہو گئے اور دو پہاڑوں کی گھاٹیوں کے درمیان رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی یہ حرکت بہت زیادہ ناپسند آئی،
चुनांचे अल्लाह ने एक आज़ाब के फरिश्ते को इस जंगल में भेज दिया, जिसने एक पहाड़ की आड़ में छुपकर और चीख मार कर बुलंद आवाज से ये कहा कि तुम सब मर जाओ। इस बीकनाक चीख को सुनकर सब के सब लोग वहीं मर गए, जिनकी तादाद 70,000 थी। इन मुर्दों की तादाद इस कदर ज्यादा थी कि लोग इनके कफन और दफन का कोई इंतजाम नहीं कर सके, और इन मुर्दों की लाशें खुले मैदान में बेगौर और कफन यूं ही पड़ी रह गई। कुछ अरसे बाद ये लाशें इसी तरह पड़ी रहने की वजह से सड़ने लगी और बेइंतहा बदबू से पूरा जंगल बल्कि इसके एतराफ में बदबू फैल गई। कुछ लोगों ने इन लाशों पर रैम खाकर चारों इतराफ से दीवार उठा दी ताकि ये लाशें दरिंदों से महफूज रहें। कुछ दिनों के बाद हजरत अस्कईल अलैहिस्सलाम का इस जंगल में इन लाशों के पास से गुजर हुआ तो अपनी कौम के 70,000 इंसानों की इस नागानी मौत और बेगौर व कफन लाशों की फरवानी देखकर रंज व गम से इनका दिल भर गया। आप आबदीदा हो गए और अल्लाह के दरबार में दुख भरे दिल से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगने लगे कि या अल्लाह, ये मेरी इस कौम के अफराद थे जो अपनी नादानी से ये गलती कर बैठे कि मौत के डर से शहर छोड़कर जंगल में आ गए। ये सब मेरे शहर के बाशिंदे हैं, इन लोगों से मुझे मोहब्बत है और ये लोग मेरे दुख सुख के शरीक थे। अफसोस कि मेरी कौम हलाक हो गई और मैं बिल्कुल अकेला रह गया। है मेरे रब, ये वो कौम थी जो तेरी हमद बयान करती थी और तेरी तौहीद का ऐलान करती थी और तेरी कब्रियाई का खुतबा पढ़ती थी। आप बड़े सोज दिल के साथ दुआ में मशगूल थे कि अचानक आप पर ये वही उतरी कि है अस्कईल, आप इन बिखरी हुई हड्डियों से फरमा दीजिए कि ए हड्डियों, बेशक अल्लाह तुमको हुक्म फरमाता है कि तुम इकट्ठा हो जाओ। ये सुनकर बिखरी हुई हड्डियों में हरकत पैदा हुई और हर आदमी की हड्डियां जमा होकर हड्डियों के ढांचे बन गए। फिर ये वही आई कि है अस्कईल, आप फरमा दीजिए कि है हड्डियों, तुमको अल्लाह का हुक्म है कि तुम गोश्त पहन लो। ये सुनते ही फौरन हड्डियों के ढांचों पर गोश्त पोस्ट चढ़ गया। फिर तीसरी बार ये वही नाजिल हुई कि है अस्कईल, अब ये कह दीजिए कि है मुर्दो, खुदा के हुक्म से तुम सब उठ खड़े हो जाओ। चुनंचे आपकी जुबान से जैसे ही ये कलामात जारी हुए, 70,000 लाशें यकदम उठ खड़ी हुई और तमाम लोग फिर से जिंदा हो गए। फिर ये सब लोग जंगल से रवाना होकर अपने शहर में आकर आबाद हुए और अपनी उम्र की मुद्दत तक जिंदा रहे। लेकिन इन लोगों पर इस मौत का इतना निशान बाकी रह गया कि इनकी औलाद के जिस्मों से सड़ी हुई लाशों की बदबू आती रही। चुनांचे ये असरात आज तक इन यहूदियों में पाए जाते हैं जो इन लोगों की नस्ल से बाकी रह गए हैं। हजरत अस्कईल अलैहिस्सलाम और मौत की इस वादी से मुतअल्लिक इस वाक़ये में हमारे लिए एक अजीम शान पैगाम मौजूद है कि मौत से फरार मुमकिन नहीं। इसका एक वक्त मुतय्यन है जिसमें लम्हों की भी कमी या ज्यादती की गुंजाइश नहीं। जैसा कि अल्लाह ने फरमाया कि हर जानदार को मौत का मजा चखना है। मौत व हयात तकदीर इलाही के ताबे है और तकदीर इलाही के मुकाबले में कोई तदबीर कारगर नहीं हो सकती। सूरह इन्हाम में अल्लाह ने फरमाया, तुम जहां भी जाओगे वक्त मुकर्रर पर मौत तुम्हें जा पकड़ेगी, चाहे तुम मजबूत किलों में ही क्यों न रह रहे हो। सब्सक्राइब।